بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اصل کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے، لیکن آج کل اس پر کچھ زوال کا وقت جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور رائٹر جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کی۔ تو آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو بتاتے ہیں جو آپ شاید پہلے نہیں جانتے تھے، کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا اور کن کن حالات سے گزرتے ہوئے یہ پاکستان کے اب مہنگے ترین رائٹر بن چکے ہیں۔ اور آج کل تو ان کے اوپر ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کچھ خبر ایسی اڑ رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹھرکی انسان ہے۔ اب یہ خبر جو ہے یہ حقیقت ہے یا ایک افواہ ہے، اس کا پتہ تو اب اس مقدمے کے بعد ہی چلے گا جو ان کا شروع ہوا ہے۔ ناظرین، جو خلیل الرحمان قمر ہیں یہ 16 دسمبر 1962 کو عبدالرحمان قمر کے گھر شاد باغ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں وہ ایک ٹھیکیدار تھے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ شاد باغ کے سرکاری اسکول سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے BCom کیا، پھر والد کے فورس کرنے پر انہوں نے MBA کیا اور نیشنل بینک پاکستان میں ملازمت کر لی۔ ادھر انہوں نے اپنی کافی محنت کے بعد VC کی جو سیٹ تھی وہ حاصل کر لی اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لیکن شوق ان کو بچپن سے ہی لکھنے کا تھا اور یہ اکثر کہانیاں لکھتے تھے اور اخبار میں چھپنے کے لیے دیتے تھے اور کبھی کبھار یہ چھپ بھی جاتی تھی۔ دل ان کا ابھی بھی یہی تھا کہ میں کچھ لکھا کروں، کوئی کہانیاں یا کوئی ناول یا کوئی اس طرح ڈرامے وغیرہ، لیکن ان کے والد نے کہا یہ کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں ہے کہ جس سے تم روٹی کما سکو، اس لیے تم نوکری ہی کرو۔ لیکن جب انہوں نے نوکری میں سب کچھ حاصل کر لیا تو انہوں نے اس کے بعد نوکری کو خیر آباد کہہ دیا۔ انہوں نے بعد میں کافی غربت کا وقت بھی دیکھا اور کافی فاقے بھی دیکھے۔ ان کے والد صاحب کو ایک دفعہ غربت کے دنوں میں جناح باغ کے جو ساری دیواریں اور درخت تھے وہ پینٹ کرنے کا ٹھیکہ ملا، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کو مٹھائی کے ساتھ یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا تقریباً اس ٹھیکے میں ہمیں 70 سے 75 ہزار بچ جائے گا اگر ہم مزدوروں سے کام کروائیں۔ تو اس پر خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ اگر ہم خود کام کریں تو پھر کیا بچت ہوگی؟ تو اس کے والد صاحب نے کہا وہ 70 ہزار کا 2.5 لاکھ بن جائے گا۔ تو انہوں نے ٹھان لی کہ میں والد صاحب کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ خود یہ کام کروں گا۔ تو اس پہ والد صاحب نے منع کیا تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ کروں گا۔ تو اس پر والد صاحب نے کہا کہ پھر کچھ ایسا کرنا کہ وہاں پر پتہ نہ کسی کو چلے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ لیکن خلیل الرحمان قمر نے گرمی میں وہ واقعی سارا باغ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پینٹ کیا اور وہ اس کے بعد جو بھی مزدور ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں ان کے مشہور ڈراموں پہ۔ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ان کی جو فلم پنجاب نہیں جاؤں گی وہ پاکستان کی بہت بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی ہے۔ ان کا ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو اتنا مقبول ہوا کہ اس نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے اور یہ جو آخری قسط تھی وہ سینما گھر میں چلائی گئی۔ ناظرین آج کل جو ان کے خلاف افواہ اڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 15 جولائی 2024 کو رات گئے یہ ایک آمنہ روج نامی لڑکی سے ملنے جاتے ہیں۔ اب کام کے سلسلے میں ملنے گیا تھا۔ جب کہا گیا کہ آپ دن میں کیوں نہیں گئے، اتنی رات کو کیوں گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے دھوپ میں گاڑی چلانے سے منع کیا ہے اس لیے میں رات کو گیا۔ اب ادھر ہوا یوں کہ بحریہ ٹاؤن میں وہ آمنہ روج نامی لڑکی رہتی تھی، یہ اس کے گھر گئے اور بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ دروازے پہ جو ہے بیل ہوئی ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے میں نے فوڈ پانڈا پہ کھانا آرڈر کیا تھا، وہ آیا ہے تو میں لے کے آئی۔ وہ لڑکی ناظرین باہر جاتی ہے لیکن کھانے کی بجائے 7 مستنڈے جو ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں اسلحہ کے سمیت اور آ کر ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور کافی مارتے ہیں۔ پھر وہ ان سے 1 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن اس پر خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں اور اتنا کیش میرے پاس نہیں ہے۔ اس پر ان کو پھر وہ مارتے ہیں اور آخرکار ان سے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ جو لوگ ہوتے سارے یہ خلیل الرحمان صاحب کو گاڑی میں ڈالتے ہیں اور ان کو لاہور سے باہر لے جاتے ہیں اور ان کے ATM کارڈ سے 2,87,000 روپے، ان کا iPhone، 1 گھڑی اور ان کا پرس جو ہے وہ چھین کر ان کو ننکانہ صاحب کے پاس کہیں پھینک دیتے ہیں۔ پھر خلیل الرحمان صاحب جب اٹھتے ہیں تو بڑی مشکل سے کسی سے لفٹ لے کے یا مدد لے کے یہ واپس آتے ہیں اور اگلے دن جا کر اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر پرچہ کرواتے ہیں اور کچھ دن بعد ہی وہ پورا گروپ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سارا کیس بنایا جا رہا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور جو ہے خلیل الرحمان قمر صاحب سچے ثابت ہوتے ہیں یا ٹھرکی۔
تو امید ہے کہ اتنا بڑا رائٹر جو ہے وہ اب کسی نظر سے بچ جائے اور اللہ کرے کہ یہ ایک افواہ ہو اور وہ گروپ واقعی جو ہے وہ غلط ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔